السلام علیکم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام افکار کے ساتھ میزبان و پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت. زندگی کے ہنگاموں سے آپ کی توجہ ہٹا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ زندگی میں چھپے احساس اور جذبات کی بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے یہ پروگرام افکار ترتیب دیا ہے. سامعین، زندگی احساس و جذبات میں گندھے لفظوں کی کہانی ہے. مشاہدہ، مطالعے اور فکر و فن کی کٹھالی میں ڈھل کر لوگوں کے لیے تحریر کی شکل میں ایک نصب و لین کا تعین نہ بھی کرے تو ایک راہ ڈھونڈنے کی طرف مائل ضرور کرتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم زندگی پہ بات کریں گے. زندگی سے جڑے جذبات کی بات کی جائے گی اور یہ ممکن نہیں کہ بات زندگی کی ہو اور لفظ کے بغیر مکمل ہو جائے. اس بات کے پیش نظر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی ہی شخصیت کو دعوت دی ہے. احساس بھرے الفاظ کا بیان ہو یا کانوں میں رس گھولتی موسیقی کی سمجھ یا پھر زندگی کے رنگوں کو کرداروں میں پیرونے کا ہنر، ہمارے آج کے مہمان ہر شعبے میں کمال رکھتے ہیں. ان کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز کیا اور مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے کنٹرولر اسکرپٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. بہت عمدہ شعر کہتے ہیں براب نیل ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے. اس کے بعد در نگاہ سے 4 دن، رچنا، دیار آئینہ اور گیتوں پہ مبنی کتاب گنگیان اشاعت پذیر ہو کر ادبی حلقوں میں بھرپور توجہ حاصل کر چکی ہے. اس کے ساتھ ہی بابا بلے شاہ کے پنجابی کلام کو اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں، جبکہ علامہ اقبال کی کتاب زبور عجم کا منظوم پنجابی ترجمہ بھی کر چکے ہیں. دیگر اعزازات کے ساتھ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. سامعین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی اکبر عباس صاحب. سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور پروگرام افکار کی ساری ٹیم کی جانب سے آپ کو پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی توسط سے سامعین سے مخاطب ہو سکوں کہ زندگی اور زندگی سے جڑے تمام محرکات جو ہیں، معاملات جو ہیں، وہ ادب کے ذریعے اس پروگرام میں زیر بحث آئیں گے. سر، یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ پہلی بار آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ کا لفظ سے ایک تعلق ہے اور اس لفظ کی مدد سے آپ اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے؟ کامران، ایسا ہے کہ میرا شہر جو ہے جھنگ، وہ ادبی اور تہذیبی لحاظ سے بہت ہی مانا ہوا تسلیم کیا جاتا ہے. اس میں لوگوں کے روزمرہ میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں رنگ اور ادب کا جو ایک چاشنی ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. یہ وہاں کا معمول ہے، وہاں کے لوگوں کا. ہیں تو دیہات، مگر قدرت کے چونکہ اور فطرت کے بہت سے مناظر اور معمولات جو فطرت کے ان کی زندگی میں شامل ہیں، لہٰذا وہ فطرت سے متاثر ہو کر اپنی بات کرتے ہیں. اور یہی چیز مجھے بھی میرے ساتھ چلی آئی، میرے معاشرے کا حصہ تھی. وہاں کے لوگ بات ہی اس ادب سے اور لحاظ سے اور انداز سے کرتے تھے کہ وہ دل جاگزیں ہو جاتی تھی دلوں میں. تو لہٰذا مجھے بھی وہی اثرات میرے ساتھ چلے آئے اور میری شاعری کا حصہ بنے. میں کلاس 5 میں تھا، 5ویں جماعت میں تھا، جب مجھے یاد کروائی گئی علامہ اقبال کی نظم کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو اسکول کی جو اسمبلی ہوتی تھی، میرے اساتذہ کا بڑے محبت کے ساتھ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں روز وہ نظم اپنے بچوں کو، اپنے اسکول کے ساتھیوں کو سناتا تھا. اور وہاں سے میری تربیت ہوئی شعر پڑھنے کی کہ شعر پڑھا کیسے جاتا ہے. جب آپ ادب کے میدان میں اس انداز سے داخل ہوں گے کہ آپ کو شعر کو پڑھنے کی تربیت دے دی جائے تو اس کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. پوری نظم یاد کروائی گئی تھی اور پوری نظم روزانہ میں پڑھتا تھا اور میرے اندر ایک بڑا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں باقاعدہ جب گفتگو کرتے ہوئے بھی کوشش کرتا تھا اسی انداز میں گفتگو کروں جیسے علامہ کی نظم پڑھ کے آئے ہوں. بہت خوب. تو سر، یہ سلسلہ آگے پھر کس طرح بڑھا؟ بس پھر جب آپ کے اندر ایک وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہو. تو علامہ اقبال کا یہ لگایا ہوا پودا تھا. میری یادداشت کے حوالے سے میرے دل میں اس کا اثر ہوا اور ظاہر ہے دماغ بھی اسی سمت میں چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ میری شاعری میں بھی ایسے ہی موضوعات ہیں جو علامہ اقبال کو پسند تھے. یہ اور بات ہے کہ میں نے ان کو اس بات کو کافی بچا کے رکھا اپنے آپ کو. علامہ کا رنگ اتنا طاقتور توانا ہے کہ اس رنگ میں شاعری تو نہیں کی جا سکتی، ہاں اس تاثر کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو میں نے وہی راستہ انتخاب کیا. اور جب آپ کا شعری مجموعہ آیا
اس حوالے سے کچھ بتائیے، برآب نیل کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ برآب نیل 1978 میں شائع ہوا تھا، اس وقت میری عمر صرف 30 برس تھی، اور وہ مجموعہ کلام ایسا تھا جس کو دیکھ کر جو اہل ادب تھے اس زمانے کے، انہوں نے خاصی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس میں جو زبان استعمال ہوئی تھی وہ عام شعری زبان نہیں تھی، ذرا مختلف زبان تھی، اور کہا گیا کہ یہ بڑی سخت اور کرخت اور سنگلاخ زمینیں اور سنگلاخ زبان ہے جو علی اکبر عباس نے استعمال کی ہے۔ تو اس فضا میں وہ جب میرا مجموعہ آیا برآب نیل، لیکن اس کی پذیرائی ہوئی، اور پذیرائی بھی ایسی ہوئی کہ اس کی جو تقریب اجرا تھی اس کی صدارت کی تھی مشہور فلسفی ہمارے استاد سید علی عباس جلال پوری نے، وہ فلسفے کے استاد تھے، اور میری کتاب چونکہ ایسے موضوعات کو چھیڑ کے گزرتی تھی جن میں فلسفیانہ رنگ بھی پایا جاتا تھا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب اس کے مہمان خصوصی تھے، ظفر اقبال صاحب نے اس میں مضمون پڑھا، مرحوم خالد احمد نے اس تقریب کی نظامت کی، شیر افضل جعفری صاحب جھنگ سے تشریف لائے اس کتاب پر بات کرنے کے لیے، عبید اللہ علی مرحوم کراچی سے آئے۔ تو اس کتاب کو ایک ہنگامہ برپا کرنے والی کتاب تصور کیا گیا، کیونکہ ایک تو کتاب کی زمین اور زبان ایسی تھی، دوسرے اس کتاب کی پذیرائی کے لیے آنے والے لوگ جو تھے وہ ممتاز ترین لوگ تھے اپنے زمانے کے، ان سب کے آنے سے میری کتاب کو بہت ایک اہمیت ملی، اور واقعتاً اس کتاب کو میں اب دیکھتا ہوں تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اتنی مشکل کتاب ہے۔ ایک طرف ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ سینئر لکھنے والے نئے لکھنے والوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ جب آپ نے جس طرح بتایا کہ جب آپ کی پہلی ہی کتاب آئی تو لوگ کراچی سے، کراچی سے، جھنگ سے، سرگودا سے، تو وہ کیسی کیفیت تھی یا وہ تعلق کیسا تھا؟ وہ تعلق اصل میں تو شعر کا ہی تھا، کیونکہ میری شاعری میں اتنی توانائی تھی اس وقت اس لحاظ سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس نوجوان کو ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو حوصلہ افزائی اس کی کریں، تو ان لوگوں کی مہربانی ہے، محبت ہے، اور میں چونکہ سب سے ادب لحاظ سے ملتا تھا، یہ میری اپنی ذاتی ایک خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی میرے سینئر ہیں ان کے ساتھ میں محبت اور ادب سے پیش آؤں، تو وہ جو ادب کا رشتہ تھا وہ بھی کام آیا میرے، اور وہی انہی سے حاصل کردہ یہ چیز جو تھی میں آگے چلا رہا ہوں، اور آج تک میں نے کسی نئے لکھنے والے کی دل آزاری نہیں کی، اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی رہنمائی کی، اور کوشش کی ہے کہ اس کو میں آگے بڑھاؤں، اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کا گواہ ہوں۔ چلیں، بہت مہربانی۔ اچھا سر، دوبارہ علامہ اقبال کی طرف آئیں گے ہم، کہ آپ شاعری کر رہے تھے، مطلب حیتوں میں لکھ رہے تھے، تو زبور عجم کا جب آپ نے ترجمہ کیا تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیال تھا؟ اصل میں اس وقت میں اقبال اکیڈمی میں تھا، لاہور میں ملازم تھا وہاں، اور میرا کام ہی اقبالیات سے متعلق تھا۔ ہوا یوں کہ میں یہ باقی چیزوں کے تراجم ہو رہے تھے پنجابی میں، زبور عجم کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، تو ہمارے دوست اسیر عابد نے بھی کوئی بال جبریل کا ترجمہ کیا پنجابی میں، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن زبور عجم کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے میں ہی شروع ہو جاتا ہوں، تو میں نے ابتدا کر دی۔ میرا گھر اقبال اکیڈمی کے نزدیک ہی تھا، تو دفتر اوقات کے بعد میں دوپہر میں گھر جاتا، کھانا وانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے واپس آ کے دفتر میں بیٹھ جاتا اور کام شروع کر دیتا۔ تو میں نے زبور عجم کا ترجمہ منظوم شروع کیا، تو مرحوم ڈاکٹر عبدالحمید یزدانی صاحب تھے، اورینٹل کالج کے فارسی کے استاد، وہ اقبالیات سے متعلق بھی، تو ان کا آنا جانا ہمارے دفتر میں تھا۔ ان کو میں نے چند چیزیں ترجمہ کر کے ان کو سنائیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، تم کرتے رہو۔ میں نے کہا بھی اگر مجھ سے غلطی زبان کے حوالے سے ہوگی، وہ کہنا کوئی پرواہ نہیں کہ میں تمہارا روز کا روز دیکھ لیا کروں گا آ کر۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی خود لگا لی کہ میں رات کو جو کام کر کے جاتا، اگلے دن آ کے وہ اس کی تصدیق اور توثیق فرماتے کہ میں نے درست کیا ہے، کہیں غلطی ہوتی، وہ چونکہ زبان ان کی پنجابی بھی تھی اور فارسی کے تو استاد تھے وہ، تو انہوں نے میرے ساتھ اس کام میں کیا اور درستیاں کروائیں۔ یہ اور بات ہے کہ کتابت کی بہت سی غلطیاں اس کتاب میں آ گئیں، اور بار دیگر شائع ہونے کی نوبت نہیں آئی اقبال اکیڈمی کی طرف سے، ورنہ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اب جو شائع کریں تو اس میں کتابت کی غلطیوں کو درست کر دیا جائے۔ تو اس طرح وہ ترجمہ ہوا۔ اس ترجمے کے دوران مجھے احساس ہوا کہ حضرت علامہ کو اگر پنجابی میں ہم لکھتے ہیں تو وہ بلے شاہ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ زبور عجم میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو اتنی ہی بے تکلفی اور محبت کے ساتھ جیسے بلے شاہ ہوئے،
تو میں نے کہا کہ ایک بلے شاہ کو ذرا ترجمہ کر کے دیکھیں اردو میں یا فارسی میں کیسے لگتے ہیں. تو جب یہ تو زبور اعظم تو مکمل ہو گئی، تو پھر یہیں سے مجھے ایک جاگ لگ گئی کہ بلے شاہ کو اردو میں کیا جائے. اچھا، جب بلے شاہ کو ترجمہ کیا تو پتہ چلا اس میں لطف نہیں آ رہا اس طرح سے جیسے آنا چاہیے، کیونکہ وہ کافیاں تھیں. کافی کا لطف آپ جانتے ہیں کہ موسیقی کے بغیر نہیں آتا، وہ لکھی موسیقی کے انگ میں جاتی ہے. راگ پہلے جب کافی لکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے راگ کا بھی انتخاب کر دیا جاتا ہے. تو میں نے بلے شاہ کی کافیوں کو انہی کے جیسے انہوں نے جس راگ میں جس ٹھاٹھ میں انہوں نے لکھا تھا اس میں ترجمہ کیا تو پھر لطف آیا. تو پھر میں نے ساری کافیوں کو اردو میں ترجمہ کر دیا. اس کے لیے جو ٹیکسٹ ہم نے منتخب کیا وہ ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم نے جو پیکیجز کے لیے انتخاب کیا تھا کلام بلے شاہ کا، وہ ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے. تو میں نے بلے شاہ کی انہی کافیوں کو جو ڈاکٹر نذیر کے نسخے میں شامل تھیں، جو پیکیجز نے چھاپا تھا، انہی کی بنیاد پر ان کو ترجمہ کیا. تو وہ ترجمہ ہو گیا. تو اشفاق صاحب کو میں نے پیش کیا، اشفاق احمد صاحب کو، کہ ایک نظر آپ دیکھ لیں. پھر انہوں نے اس پہ وہ مقدمہ لکھا. اشفاق صاحب نے بہت پسندیدگی کا اظہار کیا کہ یار تم نے جان جوخم میں ڈال کے یہ کام کیا ہے تو تمہارے حوصلہ افزائی تو بنتی ہے. وہ 89 میں وہ کتاب شائع ہوئی. تو اس زمانے میں اس کتاب کو شاہ عبداللطیف بھٹائی ایوارڈ دیا گیا، اور وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے تو کام اپنی محبت میں کیا تھا، لیکن بلے شاہ نے میری محبت ضائع نہیں کی، کیا انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا. سر 5ویں کلاس سے علامہ اقبال کے شعر سے جو لفظ کے ساتھ تعلق بنا اور آج آپ دیکھتے ہیں اب تک جو سلسلہ جاری ہے، تو اس تمام اپنے دور حیات میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لفظ زندگی کو آپ کیا معنی دیتے ہیں؟ دیکھیے کامران، زندگی تو چلتی رہتی ہے، آپ اس کو معنی دیں یا نہ دیں، زندگی اپنے معنی آپ کو خود بتا دیتی ہے. جس دور سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں اس دور کو آپ بے معنی نہیں قرار دے سکتے، اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، اور زندگی آپ کو سکھاتی ہے، آپ زندگی کو نہیں سکھاتے. زمانہ سب سے بڑا استاد ہے، تو زندگی ظاہر ہے زمانے سے اور زمانہ زندگی ہے. تو آپ اسی سے سیکھتے ہیں، اور اسی کو اگر اس سے آپ سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، نہیں سیکھتے تو پھر زندگی تو چلتی رہتی ہے، وہ تو نہیں رکتی. سر تھوڑا سا شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شاعری میں عصری موضوعات کو آپ کیا دیکھتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ زندگی سے اگر آپ سیکھتے ہیں، جو زندگی سے سیکھیں گے وہ اگر اسی تاثر کو آپ آگے اپنے سامعین تک، اپنے قارئین تک پہنچائیں گے تو آپ ایک اچھا کام کریں گے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ اپنے ساتھ ناانصافی کریں گے، اپنے قارئین کے ساتھ ناانصافی کریں گے. تو جس عہد میں آپ زندہ ہیں، آپ کے شعر میں، آپ کے افسانے میں اس عہد کی جھلک نظر آنی چاہیے. یہ ہمیں آج سے نہیں، میر کے زمانے سے، جو ہمارے شعری ایک روایت کے دیکھا جائے تو ہم میر کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں، میر غالب، اور تو ہر زمانے کے شاعر نے اپنے زمانے کے رنگ کو اپنے شعر و ادب میں سمویا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کس زمانے میں کس حالات میں زندہ تھے. اب غالب کے زمانے کا دیکھیے کہ نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا، تو وہ اس زمانے میں ان کے جو ایک ڈانک سینسرشپ کا نظام تھا، وہ اس کو انہوں نے ڈال دیا اپنے شعر میں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ ابتلا ان پہ بھی گزری ہے، آج کی نئی ابتلا نہیں ہے. آج ہم ہر طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں لکھنا چاہیے، اور ہم لکھتے ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تو وہ بھی یقیناً یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کام میں زندگی کی وہ باقاعدہ جھلک نظر نہیں آتی. آپ کو کیا لگتا ہے گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ تھوڑا سا تجربے کی کمی ہے. جب وہ اس سے گزر جائیں گے، ان تجربات کو، اپنے اس واردات کو اپنی واردات بنائیں گے اور اس کے اثر لیں گے، تو لازماً ان کے شعر و ادب میں یہ جھلک نظر آئے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور متاثر ہوئے بغیر رہ جائے. ہوتا ہے کہیں یوں تو نہیں ہے سر کہ پبلیشرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کتابیں بہت چھپ رہی ہیں، تو اس لیے لوگ چھپوانے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت اپنی اصلاح کرنے کو؟ دیکھیے، اگر یہ اصلاح کے بغیر کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو وہ یہ اس کا نقصان، پہلا نقصان اسی کو ہوتا ہے جو اس کا خالق یا تخلیق کا دعویٰ کرتا ہے. تو اسے چاہیے نقصان سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کر لے، اور اصلاح کے لیے رجوع کرے اپنے سینئرز کے ساتھ. ضروری نہیں کہ کسی کو استاد بنائے، میں نے کسی کو استاد نہیں مانا نہ بنایا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی غلط چیز
شائع کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. میں نے اپنے جو ہمعصر دوست ہیں انہی سے میں نے رجوع کیا کہ یار دیکھو اس میں کوئی ایسی چیز. سر روایت کی بات کی تھی. میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ادب ہے وہ جدت کی رو میں بہتے ہو کہ روایت سے رو گرانی تو نہیں کر رہا؟ دیکھیے روایت تو ادب کے ساتھ ہی چلتی ہے. جب آپ ادب میں آئیں گے تو آپ اس کی روایت سے وابستہ ہو جائیں گے, جو چھوڑ نہیں سکتے آپ. باقی رہ گئی جدت پسندی تو ہر زمانے میں ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں اختیار کرتے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. روایت سے جڑے رہیں اور جدت کی جو ایک ضرورت ہے اس کو اختیار کریں. اور اگر جدت میں روایت کی آپ چاشنی کو لے کے آئیں گے تو وہ رنگ اچھا بن جاتا ہے. جیسے فیض احمد فیض, انہوں نے جدت بھی کی اور روایت سے جڑے رہے. سر آپ کی موجودگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں اور موجودہ ڈرامے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو پیشہ ورانہ دور گزرا ہے وہ زیادہ تر ڈرامہ نگاروں کے ساتھ اور ڈرامے کے حوالے سے گزرا ہے. تو آپ آج کل کی جو ڈرامے دیکھتے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی حد تک ہم ادب کا حصہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے کامران, اس کے بارے میں میرے تحفظات ہیں. جی. آج کا ڈرامہ جو ہے یہ محض ایک تفریح کو اس میں زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور کسی فکر کو یا سوچ کو مہمیز لگانے کا اس کا کوئی انداز ہی نہیں ہے. اس میں گنجائش ہی نہیں رکھی انہوں نے. صرف 2 مسائل ہیں انہی پر پورا ڈرامہ بنا دیا جاتا ہے, شادی یا محبت. بس یعنی رقابت ہے, محبت ہے, عشق ہے اور شادی. میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے بغیر زندگی بالکل بے رس ہے, لیکن ایسا بھی کیا کہ آپ پیدا ہوتے بچے کو اسی کی طرف کام پہ لگا دیں. بھئی زندگی تو بہت وسیع معنی رکھتی ہے اور زندگی کو پڑھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ کو پوری زندگی چاہیے, پھر بھی نہیں آپ اس کو سمجھ سکتے. تو بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. معاشرتی موضوعات ہیں, آپس کے معاملات کے موضوعات ہیں, زندگی میں ہمسایوں کے تعلقات ہیں, معاشرت کی جو ضروریات ہیں ان کو دیکھنا ہے, لین دین کے معاملات ہیں. ان سب چیزوں میں ڈرامہ بھی موجود ہے اور ان ڈراموں کی گنجائش بھی موجود ہے, تو اس طرف آنا چاہیے. سامعین, پروگرام کا اگلا سلسلہ ہے کلام با زبان شاعر, اور علی اکبر عباس صاحب جیسے شخص ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم ان سے ان کا کلام سننے کا موقع گنوانے کی غلطی کر لیں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو سر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا کچھ منتخب کلام ہمارے سامعین کو سنائیے. میں ضرور, میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے سامعین تک اپنی آواز پہنچاؤں. اور جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا روایت کا بھی اور جدت کا بھی تو اور زمانے اور زندگی کا, تو میں اپنی ایک غزل پیش کرتا ہوں. ماضی بھی اور مستقبل بھی ہو گئے حال میں گم. واہ. ماضی بھی اور مستقبل بھی ہو گئے حال میں گم, بے قامت, بے چہرہ, بے سر اور بے تال میں گم. واہ, کیا بات ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں کون کہاں اور کیا. واہ. آگے پیچھے دائیں بائیں کون کہاں اور کیا, ہوش نہ خواہش سب کے سب ہیں اپنی چال میں گم. کس قدر حسب حال شعر ہے. ہوش نہ خواہش سب کے سب ہیں اپنی چال میں گم, قدم زمیں پر نظر زمیں پر خواب خیال زمیں پر. واہ. قدم زمیں پر نظر زمیں پر خواب خیال زمیں پر, ماٹی ہو ماٹی کی خاطر ہوئے سفال میں گم. واہ, بہت اچھے. ماٹی ہو ماٹی کی خاطر ہوئے سفال میں گم. یہ بلے شاہ ہے. جی. جسے بھی دیکھا اپنے علاوہ اور ہی کوئی تھا. کیا خوب ہے. جسے بھی دیکھا اپنے علاوہ اور ہی کوئی تھا, نام نمود نمائش والے ملے مثال میں گم. کیا اچھا, کیا حسب حال ہے. نام نمود نمائش والے ملے مثال میں گم. آج کا دن بھی یاد رہے گا لیکن آخر کب تک. آج کا دن بھی یاد رہے گا لیکن آخر کب تک, بڑے بڑے دن ہو جاتے ہیں ماہ و سال میں گم. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. بڑے بڑے دن ہو جاتے ہیں ماہ و سال میں گم, نظر جما کر تہ در تہ اس پھول کو کھلتے دیکھا. کیا خوب.
نظر جما کر تہ در تہ اس پھول کو کھلتے دیکھا، کئی ہزار کمال تھے کیسے ایک جمال میں گم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت کئی ہزار کمال تھے کیسے ایک جمال میں گم. بہت خوب، بہت خوب، یہ ہے کامران صاحب. بہت خوب سر، بہت خوب، بہت حسب حال شاعری، اور بہت کچھ سیکھنے کو ان اشعار میں موجود ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو میں کچھ اور ضرور ضرور سر، ضرور. میرا خیال ہے کہ میں رچنا میں سے کچھ سناؤں پلیز. آپ کو. رچنا ایک شاعری کا ایک اور انداز ہے میری کا. اس میں نے پنجاب کی، مسلم پنجاب کی تہذیب کو اپنے موضوعات کا، اپنے شعر کا حصہ بنایا ہے. تو اس میں چند، اس کی ایک پہلی غزل ہے کہ دن چڑھا گلی آباد ہوئی، بوڑھیوں کی جمی چوپال بھلا. واہ واہ. دن چڑھا گلی آباد ہوئی، بوڑھیوں کی جمی چوپال بھلا، گودوں میں پوتے پوتیوں کی کبھی ناک بہے کبھی رال بھلا. واہ، منظر کشی ہے بھرپور. گودوں میں پوتے پوتیوں کی کبھی ناک بہے کبھی رال بھلا، کوئی چرخا ڈاں لوگڑ کاتے، کوئی بالوں کی رسی باٹے، کوئی کھیس کے بمبل باندھے تو کوئی لگ جائے اس کے نال بھلا. کیا اچھا. کوئی چھاچ چنگیر بنے بیٹھی یا رنگلی پنیوں کی پنکھی، کوئی چاول پھٹکے صاف کرے کوئی چنے بیٹھ کے دال بھلا. پھر سن پھیری والے کی گھنٹی، کسی بچے نے جو روح راں کی، چنی کا کونا کھول کہا لو ایک ٹکا میرے لال بھلا. واہ. سن پھیری والے کی گھنٹی، یہ پوری گلی کا منظر ہے. جی جی. سن پھیری والے کی گھنٹی، کسی بچے نے جو روح راں کی، چنی کا کونا کھول کہا لو ایک ٹکا میرے لال بھلا. کوئی دکھ سکھ پچھلے ویلے کے، کچھ یادیں الہڑ عمروں کی، سب اگلی پچھلی نسلوں تک پھیلے باتوں کا جال بھلا. کوئی دکھ سکھ پچھلے ویلے کے، کچھ باتیں الہڑ عمروں کی، سب اگلی پچھلی نسلوں تک پھیلے باتوں کا جال بھلا. کوئی شادی ہے یا گود بھری، کوئی مرا یا مرنے والا ہے، سب ایک دوجی سے آن کہیں سارے گاؤں کا حال بھلا. کھڑکی سے بہو آوازیں دے، چل اندر آ جا ہن بے بے، مجھے ہانڈی روٹی کرنی ہے نکڑے کو آن سنبھال بھلا. کل ان کی کوئی بہو بیٹی یہ سب کچھ دہراتی ہوگی، اللہ کرے ان گلیوں کے یوں ہی بیتیں ماہ و سال بھلا. کیا خوب ہے. اس کتاب کا دباچہ بھی اشفاق صاحب نے لکھا ہے. جی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اور انہوں نے جب دباچہ لکھا اور کتاب مجھے دباچہ دیا اور کہا کہ کتاب چھپ جائے، تو ایک بار بعض لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور ایک کتاب ان کو دینا کہ یہ پڑھیں تاکہ ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے چلتے ہم علی اکبر عباس صاحب سے کہیں گے کہ سننے والوں کو اگر وہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو سر پلیز. سننے والوں کو تو یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، لیکن اپنے سے زیادہ خیال اپنے متعلقین کا رکھیں. اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کو بھی سکون قلب عطا ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. سامعین، آج ہم نے آپ کے لیے زندگی اور زندگی کے مختلف شیئرز پر بات کی. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے پروگرام افکار کے میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.